السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جیسا کہ ہم نے استغفر اللہ سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہیں، جس میں آج ہمارا ڈے 20 اور جس میں ہم جانیں گے تہجد اور استغفار کا طاقتور تعلق، کہ کس طرح تہجد میں کیا گیا استغفار طاقتور ہوتا ہے اور کس طرح وہ آپ کی فریادیں اور آپ کی دعائیں اللہ پاک سے پوری کرواتا ہے۔ تہجد میں استغفار پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اور آپ کس طرح چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں تہجد میں استغفار پڑھ کے، اور کس طرح آپ استغفار پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی توبہ بھی قبول کرے گا اور آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا۔ تہجد کا وقت رات کا وہ مبارک حصہ ہے جس پہ سب انسان سو رہے ہوتے ہیں اور ایک مومن اپنے رب کو منا رہا ہوتا ہے۔ ایک مومن اپنے رب کے آگے اپنی فریادیں، اپنی دعائیں، اپنی حاجات کو رکھ رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ دنیا کی مصروفیات چھوڑ کے اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے، وہ ٹائم تہجد کا ہے، اور آخری حصہ جس میں اللہ پاک توبہ بھی بہت جلدی قبول کرتے ہیں اور دعائیں بھی بہت جلدی قبول کرتے ہیں، تو وہ آخری حصہ تہجد کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہی فرماتے ہیں کہ وہ رات کے آخری حصے میں اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں، اور رات کا آخری حصہ تہجد کا ہی وقت ہوتا ہے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کا ٹائم استغفار کے لیے سب سے افضل ترین وقت ہے۔ جب بندہ تہجد میں اٹھ کے اللہ پاک سے استغفار کر رہا ہوتا ہے تو وہ صرف اللہ پاک سے استغفار نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی کمزوریاں، اپنی پریشانیاں اپنے رب کو بتا رہا ہوتا ہے، اپنی فریادیں، اپنی مشکلات اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کے آگے، جو کہ اللہ پاک کو یہ عاجزی بہت پسند ہے کہ اللہ اور اس کا بندہ، صرف اللہ اور اس کا بندہ ہو، دنیاوی بندے میں مصروفیت نہ ہو، وہ دنیا میں مصروف نہ ہو بلکہ اپنے رب کی طرف اس کا دھیان ہو۔ تو یہ وقت تہجد کا ہے کہ جب آپ پراپر اپنا دھیان، اپنا پورا دل، اپنا دماغ اللہ پاک کی طرف رجوع کر کے تو اللہ پاک سے استغفار کرتے ہو، اپنی کمزوریوں کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہو، پھر اللہ پاک کے آگے اپنی حاجات، اپنی مشکلات رکھتے ہو، اللہ پاک سے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ میری یہ مشکلات ہے، میری یہ پریشانی ہے، تو اللہ پاک وہ دور کر دیتا ہے۔ میرا بھی تہجد کا یہی طریقہ تھا کہ میں تہجد پڑھتی ہوں اور پھر جتنے ٹائم یا جتنا مجھ سے ہو سکے میں اس ٹائم بیٹھ کے استغفار کرتی ہوں، اپنا دل، اپنا دماغ اللہ پاک کی طرف رجوع کر کے اور استغفار کرتی ہوں، دل میں اپنی حاجت رکھ کے، مشکلات رکھ کے، پریشانیاں رکھ کے پھر اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں۔ اور الحمدللہ جب سے میں یہ کر رہی ہوں میری کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو اللہ پاک نے آج تک قبول نہ کی ہو۔ تہجد بہت پاورفل عبادت ہے۔ تہجد کی توفیق اللہ پاک اسی بندے کو دیتے ہیں جس کو اللہ پاک پسند کرتے ہیں، جس کو اللہ پاک پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ رات کے آخری پہر اپنے رب سے کلام کرے، اپنے رب سے باتیں کرے، اپنے رب سے اپنی پریشانیاں اور مشکلات بتائے، اپنے رب سے اپنی ضد ایک بچوں کی طرح ضد کر کے دعائیں قبول کروائے، دعائیں پوری کروائے۔ اور یاد رکھیے گا استغفار کی بھی توفیق صرف اسی کو ہی ملتی ہے جسے اللہ پاک نے، جس کی توبہ قبول کرنی ہو، جسے اللہ پاک نے اپنے قریب کرنا ہو، جس کی گناہوں پہ اللہ پاک نے اس کو معافی دینی ہو۔ استغفار صرف اسی کو ہی اللہ پاک توفیق دیتا ہے، ہر کسی کو استغفار کی بھی توفیق نہیں ملتی، صرف اسی انسان کو ملتی ہے جس کے اللہ پاک نے استغفار کو پورا کرنا ہو، قبول کرنا ہو۔ اور تہجد میں کیے گئے استغفار کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کا دنیا کی مصروفیت سے آپ ہٹ جاتے ہو اور آپ کا پورا دھیان، آپ کا دل، آپ کا دماغ اللہ پاک کی طرف ہوتا ہے، اور آپ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ پاک سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور جو یہ گناہ ہے جب یہ معاف ہوتے ہیں نا تو آپ کے دل خود ہی نرم ہو جاتا ہے، آپ کا دل خود ہی پکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور تہجد یہ سب سے افضل ٹائم ہے جس ٹائم آپ توبہ کرتے ہو اللہ پاک سے، اللہ پاک کی طرف رجوع کر کے، تو اللہ پاک وہ توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز کو جو آپ پڑھتے ہو، ادا کرتے ہو، اس کو قبول کرتے ہیں، استغفار کو قبول کرتے ہیں، اور ساتھ جب آپ کا رجوع اللہ پاک کی طرف ہوگا تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے تو یہ آپ کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا، آپ کی زبان پکیزہ ہو جائے گی۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بہت سے نیک لوگ جو دعا کے شروع میں اور دعا کے بعد میں استغفار کرتے ہیں کثرت سے۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے دل کو تیار کر رہے ہوتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، دعا مانگنے کے لیے وہ اپنے دل کو تیار کر رہے ہوتے ہیں استغفار کے ذریعے۔ میرے اندر بھی پہلے یہ جذبہ اور یہ دعا مانگنے کا
نہیں تھا، لیکن جب سے میں نے تہجد سٹارٹ کی اور تہجد میں استغفار سٹارٹ کیا تو مجھے صحیح معنی پتہ چلا عبادت کا کہ اللہ پاک کی طرف کس طرح رجوع کیا جاتا ہے، کس طرح اللہ پاک سے توبہ کی جاتی ہے، کس طرح معافی مانگی جاتی ہے۔ مجھے مطلب پتہ چل گیا تہجد کا بھی اور استغفار کا بھی۔ میرے رب نے مجھے استغفار اور تہجد کا مطلب بتایا کہ کیا مطلب ہے اس کا، اور لوگ کیوں معافی مانگتے ہیں اور کس طرح معافی مانگی جاتی ہے۔ یہ میرے رب نے میرے اندر یہ کیفیت پیدا کی، اور جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ لگن پیدا ہوتی ہے استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی، تہجد پڑھنے کی، تو یہ کیفیت اللہ پاک کو بہت پسند ہے، کیونکہ بندہ بھی وہ تنہائی پسند کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ صرف تنہا ہو، اللہ اور بندہ ہو اور کوئی نہ ہو۔ انسان بھی تنہائی پسند کرنے لگ جاتا ہے، دنیا کی مصروفیت وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کا دل بوجھل ہو جاتا ہے جب وہ دنیا میں مصروف ہوتا ہے، لیکن وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ ہو، اس کا رب ہو۔ تہجد اور میں استغفار کی ایک یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ انسان دنیا سے بوجھل ہو جاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ ہر ٹائم بس وہ اور اس کا رب تنہا ہو، کیونکہ اس کا دل پکیزہ ہو جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، تو اس کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، پھر اس کو یہ دنیا کی رنگین، یہ مصروفیات، یہ عارضی لگنے لگ جاتی ہیں، اور اس کا اللہ پاک کی طرف دھیان ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی طرف زیادہ وہ رجوع کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ وہ استغفار کرنے لگ جاتا ہے۔ اور آپ کی بھی رکاوٹیں تب ہی ختم ہوں گی جب آپ دل سے اللہ پاک کی طرف رجوع کریں گے، استغفار کریں گے، اور دل سے رجوع آپ تہجد ٹائم کر سکتے ہو، کیونکہ اس ٹائم اکیلے آپ ہوتے ہو، کوئی بھی نہیں ہوتا، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا، تو انسان اللہ پاک کی طرف رجوع کر جاتا ہے۔ انسان کا دل، انسان کا دماغ اس چیز کے سگنل دیتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی طرف جائے، اللہ پاک سے توبہ کرے، اللہ پاک کے آگے گر گرائے، بچوں کی طرح اپنی دعائیں قبول کروائے۔ تو اس ٹائم اللہ پاک بہت نزدیک ہو کے سنتے ہیں۔ اللہ پاک تو روز آسمان کے آخری حصے پہ آتے ہیں، روز کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے توبہ طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق لینے والا، میں اس کو رزق دوں۔ تو اللہ پاک تو پہلے آسمان پہ آ کے کہتے ہیں کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ تو جب اللہ پاک خود کہتے ہیں روز آ کے کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا، تو کیا پھر بھی گنجائش رہتی ہے استغفار نہ کرنے کی؟ پھر تو کوئی بھی نہیں رہتی، پھر تو آپ کا بنتا ہے کہ آپ استغفار کریں اور تہجد میں کریں، کیونکہ اس ٹائم اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھے توبہ طلب کرنے والا۔ اللہ پاک نے تو معاف کرنا ہے، تو وہ اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو، خاص تہجد ٹائم۔ آپ کے دل میں کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی تمنا ہے، آپ کوشش کریں، آپ تہجد کی نماز ادا کریں، 2 نفل ادا کریں، اور اس کے بعد جتنا ہو سکے کثرت سے استغفار کریں، کرتے رہیں۔ اللہ پاک کی طرف آپ کا خود ہی رجوع چلا جائے گا، خود ہی آپ کا دھیان چلا جائے گا۔ 1 دن 2 دن پڑھیں گے، تیسرے دن آپ کو خود دل کرے گا میں پڑھوں۔ اور یہ تہجد ایسی نماز ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آتا ہے، انسان خود نہیں ادا کر سکتا، یہ بلاوا آتا ہے۔ تہجد کا بھی اور توبہ کا بھی یہ بلاوا آتا ہے، جسے چاہے اللہ تہجد ادا کر دے، جسے چاہے اللہ پاک توبہ کی توفیق دے دے، یہ بلاوے آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بلاوا آ رہا ہے تو آپ بہت خوش قسمت ہے، اگر نہیں آ رہا تو اپنے آپ کو اس طرح خود اپنا رجحان کریں، خود اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک یہ توفیق اللہ پاک آپ کو بھی عطا کرے۔ اللہ پاک آپ کی، میری، ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے، اور ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہماری توبہ کو قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔